السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت اہم سبق کی شروعات کر رہے ہیں، اور یہ جو سبق ہے اس کا تعلق اردو قواعد سے ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 16 سوالات 16 کوشچنز ہیں جو اردو قواعد سے آپ کے بورڈ کے امتحان میں پوچھے جائیں گے، ایک ایک نمبر کے 16 سوال۔ تو آپ کو اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ کو قواعد کو کتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ صرف مارکس کے لیے بلکہ کسی بھی زبان کو اگر اچھے سے جاننا ہے، اچھے سے استعمال کرنا ہے تو اس کے قواعد آنے چاہیے۔ آپ موضوع دیکھ پا رہے ہیں سابقہ اور لاحقہ۔ جب ریس ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا بچپن سے ہی اور اب بھی آپ ریس میں دوڑتے ہیں، تو ریس میں دوڑتے ہیں تو کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے، اور کوئی فورتھ اور کوئی ففتھ، اور اسی طرح بعد تک لوگ اپنی ریس کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو پہلے آتا ہے، جی ہاں، جو سب سے پہلے آ جائے وہ دوسرے والے سے پہلے آ گیا، یا دوسرے والے اور اس کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں سب سے پہلے آ گیا۔ تو جو بچوں آگے نکل جاتا ہے، اگر صرف 2 لوگ بھاگ رہے ہوں اور ان دونوں میں سے جو آگے نکل جائے اس کو کہتے ہیں ہم یہ سبقت لے گیا، یہ سابق ہے، یہ سابقہ ہے، یہ پہلے آنے والا ہے۔ تو بچوں سابقہ کا مطلب ہے پہلے آنے والا، اور لاحقہ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا۔ پریفکس پہلے آنے والا، سفکس بعد میں آنے والا۔ اس طرح پہلے آپ ان کے نام ہی یاد رکھیں کہ سابقہ جو ریس میں 2 لوگوں کی ریس ہوئی، جو پہلے آگے آ گیا وہ سبقت لے گیا، وہ بازی لے گیا، وہ سابق ہو گیا، وہ سابقہ ہو گیا۔ پہلے آنے والے کو سابقہ کہیں گے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ کو کچھ جملے نظر آ رہے ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے ذیل کے جملوں پر توجہ دیجیے۔ اسے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ پہلا جملہ کہتا ہے کہ اسے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اسی بات کو کہا گیا ہے دوسرے انداز سے، وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ اگلا جملہ دیکھیں، پھر ہم ایکسپلین کریں گے، سمجھائیں گے۔ تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ اسی بات کو کہا کہ تم یہ کام بآسانی کر سکتے ہو۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، وہ شخص میرے لیے انجان ہے۔ بات کو کہنے کا دوسرا طریقہ، مگر بات کا مطلب ہو بہو وہی۔ احمد اور میں ایک ہی جماعت میں ہیں۔ اسی کو کہنے کا طریقہ احمد میرا ہم جماعت ہے۔ میں اس جگہ یا اس جگہ وقت پر پہنچا۔ اسی بات کو میں اس جگہ بر وقت پہنچا۔ اس کی قسمت اچھی ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ ہم نے ایک بات دیکھی کہ جو دونوں جملے ہیں، پہلا جملہ ہو اور اسی کا جو دوسرا جملہ تھوڑے سے الگ انداز سے لکھا گیا، لیکن دونوں کا مفہوم، میننگ، مطلب ایک جیسا ہے، یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ فرق اگر کہیں آیا ہے تو وہ یہاں آیا کہ آسانی کی جگہ آسانی سے کر سکتے ہو کی جگہ بآسانی، آسانی سے کی جگہ بآسانی۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، اس کو انجان کہہ دیا۔ اسی طرح احمد اور میں ایک ہی جماعت میں ہیں تو اس کو احمد کو کیا کہہ دیا؟ ہم جماعت کہہ دیا، کلاس فیلو۔ ہم مطلب سیم، ہم مطلب سیم۔ تو اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ جو فرق آیا ہے، بس جو یہ انڈرلائنڈ ورڈز ہیں، خط کشیدہ الفاظ ہیں، لفظ ہیں، انہی کو ادلا بدلی کی گئی ہے، انہی کو بدلا گیا ہے۔ تو اب بات اگر اس طرح دیکھیں ہم کچھ، تو الف اگر ہم پہلے حصے میں دیکھیں تو استعمال ہوا خبر نہیں، مجھے اس بات کی خبر نہیں کہہ لیں تو اسی کو کہہ دیا کہ میں اس بات سے بے خبر ہوں۔ سمجھ گئے؟ میں اس واقعے سے بے خبر ہوں، یا مجھے اس واقعے کی خبر نہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ اسی طرح آسانی سے، تو اس کو کہہ دیا بآسانی۔ نہیں جانتا، انجان۔ ایک ہی جماعت میں، ہم جماعت۔ وقت پر، بر وقت، اچھی قسمت، خوش قسمت۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا جز ہے، یہاں پر آپ دیکھیں خبر، آسانی، انجان، جان، جماعت، وقت، قسمت، ان سب سے پہلے ایک اور لفظ لایا گیا ہے۔ جی ہاں، پہلے اگر اس میں دیکھیں تو بے ہے، پھر با ہے، پھر ان ہے، پھر ہم ہے، پھر بر ہے، پھر خوش ہے۔ لیکن بعد والے جتنے الفاظ ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اور اسی طرح جو ان سے پہلے لفظ لایا گیا اس کا بھی مطلب ہے۔ تو بچوں جان لو کہ اگر کوئی بامانی لفظ ہو، کوئی مطلب والا لفظ ہو،
اس سے پہلے اگر ایک اور لفظ لے آئیں جس کا خود بھی معنی ہو تو وہ جو پہلے لفظ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سابقہ. پہلے آنے والے کو کیا کہیں گے؟ سابقہ. جیسے یہاں بے آیا خبر سے پہلے، آسانی سے پہلے با، جان سے پہلے ان، اور جماعت سے پہلے ہم، وقت سے پہلے بر، اور قسمت سے پہلے خوش. ایسا نہیں ہے کہ یہ الفاظ صرف بے، با، ان، ہم یہ صرف انہی کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں، نہیں، انہیں آپ اور جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. با آسانی کو کہہ سکتے ہیں بمشکل، مشکل کے ساتھ. جی ہاں، اسی طرح جو بے خبر ہے آپ کہہ سکتے ہیں بے عمل، جو عمل نہ کرتا ہو. بے عقل، جس کے پاس عقل نہ ہو. پتہ چلا کہ بے لگانے سے اس چیز کا مطلب الٹا ہو جاتا ہے، اپوزٹ ہو جاتا ہے. بے لگانے سے مطلب الٹا ہو جاتا ہے. اور با لگانے سے مطلب میں با کا مطلب ہے کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. بمشکل، مشکل کے ساتھ. بآسانی، آسانی کے ساتھ. تو با کا مطلب ہے کے ساتھ، یاد رکھیں. ان لگانے سے بھی آپ نے دیکھا کہ جو مطلب ہے وہ الٹا ہو گیا، متضاد ہو، الٹا اپوزٹ ہو گیا. جان، جان پہچان کا. انجان، جو جان پہچان کا نہ ہو. کہتے ہیں نا ان بن ہو گئی، ہاں بگڑ گئی بات. تو یہ جو ان لگتا ہے اس سے بھی جو ہے مطلب بدل جاتا ہے. آپ کچھ اور لفظ بھی یاد کریں کہ جس میں آپ ان لگاتے ہوں. جی ہاں، ہم کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا. ہم جماعت. جی ہاں، اور بتائیے. ہاں، ہم شکل آپ نے بہت سنا ہے، جڑوا کو کہتے ہیں ہم شکل، کہتے ہیں نا ہم شکل. تو ہم کا مطلب ہے ایک جیسا. ہم جماعت یعنی ایک جیسی جماعت میں، ایک ہی جماعت میں. ہم شکل یعنی جن کی شکل ایک جیسی ہو. ہم آواز، جن کی آواز ایک جیسی ہو. ہم قافیہ، دو ایسے لفظ جن کی آواز ایک جیسی ہو. تو ہم کا مطلب ایک جیسا، یاد رہے گا. بر کا مطلب ہوتا ہے بچوں پر. بڑا آسان ہے، بر کا مطلب پر. بر وقت، وقت پر. جی ہاں، تو بر کا مطلب پر. بر محل، بر موقع، موقع پر. بر محل، محل پر. یعنی تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے بر کا استعمال ہو کسی لفظ سے پہلے تو اس کا ترجمہ ہوگا پر، یعنی اس لفظ کے ساتھ پر لگا دیں گے. خوش کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اچھی. خوش قسمت یعنی اچھی قسمت. خوش آواز، اچھی آواز. خوش بو، اچھی بو. ہے نا، کتنے سارے الفاظ ہیں. خوش آواز، خوشبو، اور اسی طرح خوش قسمت. تو یہ جو بامانی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف ہیں یا الفاظ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ سابقہ کہتے ہیں. آپ کوشش کریں گے کہ ان بے، با، ان، ہم ان سے اور لفظ بنائیں. نہ جانے امتحان میں کون سا لفظ آ جائے، اور آپ کو اپنی زندگی میں بھی آپ استعمال کریں گے تو بات میں حسن پیدا ہوتا ہے، بات اچھے سے سمجھ آتی ہے. آپ دیکھو بے خبر کتنا اچھا لگ رہا ہے سننے میں. مجھے اس بات کی خبر نہیں، اور یہ جملہ سنو میں اس بات سے بے خبر ہوں. اچھا لگا نا. تو کہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے استعمال سے آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. آپ کی بات ایسا لگتی ہے کہ یار زیادہ سمجھداری کے ساتھ بولا گیا ہے. اب دوسرے لفظوں پر آتے ہیں. سابقہ ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. شاندار، جاندار، ایماندار. پاندان، عطردان، گلدان. عقل مند، ضرورت مند، دولت مند. کارگر، ستمگر، جادوگر. خطرناک، غمناک، المناک. سائنسداں، سیاستداں، نکتہ داں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شان، جان، ایمان، ان کے بعد ایک لفظ لایا گیا دار، دار، دار. پھر دوسرا پان، دان، پان، عطر، گل. ان سب کے بعد ایک لفظ لایا گیا دان، دان، دان. عقل، ضرورت، دولت. ان کے بعد لفظ لایا گیا مند، مند، مند. پھر کار، یہاں گر، گر، گر. تو یہ جو بعد میں بامانی لفظ کے بعد، بامانی لفظ کا مطلب اس لفظ کا شان کا اپنا مطلب ہے، جان کا اپنا مطلب ہے، ایمان کا بھی مطلب آپ کو معلوم ہے، پان کا مطلب آپ کو معلوم ہے. ان کے بعد ایک اور لفظ لایا گیا، ایک اور مطلب والا لفظ لایا گیا. اب ان دونوں کا مطلب جو ہے وہ تھوڑا سا بدل گیا. شاندار، شان رکھنے والا. بہت اچھی چیز لگتی ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا شاندار ہے، یہ کرتا آپ کا بڑا شاندار ہے، شان رکھنے والا ہے. اس کی ایک شان ہے، یعنی اس کی ایک جو ہے وہ خوبصورتی ایسی ہے کہ یہ شان والا بن گیا ہے. اسی طرح جاندار، جان رکھنے والا. جس کے اندر جان ہو، دار کا مطلب رکھنا، جس کے اندر جان ہو. بے جان کہہ دیں گے ورنہ، جس کے اندر جان نہ ہو.
تو اب ہمیں دیکھو ایک اور مثال مل گئی نا، بے لگا کر، تو یہ سابقہ پیچھے لگے تو سابقہ، بعد میں آئے تو لاحقہ. یہ بے لگا ہے پیچھے، جان کے پیچھے، تو یہ سابقہ ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں ایماندار، جس کے پاس ایمان ہو، ایمان رکھنے والا. اور اسی سے اگر سابقہ کی مثال بنانی ہو بے لگا کر تو بے ایمان، جس کے پاس ایمان نہ ہو. تو آپ نے دیکھا لفظ دونوں جگہ ایمان ایمان ہے، لیکن پیچھے بے لگ گیا تو معنی بدل گیا، اور بعد میں دار لگ گیا تو معنی بدل گیا. تو یہ سابقہ پیچھے آتا ہے اور لاحقہ بعد میں آتا ہے. اسی طرح پاندان، پان رکھنے والا برتن پاندان، عطردان، عطر رکھنے والا برتن عطردان ہو گیا. گلدان، گل رکھنے والا، پھول رکھنے والا جو برتن ہے، گلدستہ جس میں رکھتے ہیں ہم، وہ گلدان ہو گیا. پوٹ جس کو فلاور پوٹ، تو دان بھی یہاں رکھنے والا ایک برتن کو کہا گیا. عقل مند، جس کے اندر عقل ہو. ضرورت مند، جس کو ضرورت ہو. دولت مند، جس کے پاس بہت دولت ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں مند مند، تو یہ مند یہاں پر کیا ہے؟ لاحقہ ہے، بعد میں آیا ہے. کارگر، ستمگر، جادوگر، جادو کرنے والا. کارگر مطلب کام کرنے والا، بولتے ہیں نا آپ کارگر، جو کام کرنے والے، کارخانے میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. ستمگر، ستم کرنے والا. تو یہاں گر کا مطلب کرنے والا، گر کا مطلب یہاں کیا ہے؟ کرنے والا. جادوگر، جادو کرنے والا. ستمگر، ظلم ستم کرنے والا. کارگر، کام کرنے والا، کارخانے میں کام کرے، یا کہیں اور کاریگر بول دیتے ہیں نا. خطرناک، غمناک، المناک. علم بھی تکلیف کو کہتے ہیں. یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، یعنی اس معاملے میں کیا ہے؟ خطرہ ہے. یار یہ غمناک صورت ہو گئی ہے، غمناک حالت ہے، یعنی غم والی حالت ہے. المناک، دکھ، تکلیف، افسوس کرنے والی حالت ہے. تو یہاں جو ناک ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر میں صرف ناک کہوں، ہماری ناک نہیں، اگر میں صرف ناک کہوں تو اس کا کوئی خاص آپ دیکھیں گے مطلب نہیں ہے. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی بامانی لفظ لے آیا جائے، خطر، غم، علم، تو اس کا مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے. سائنس داں، سیاست داں، نکتہ داں. سائنس داں کہتے ہیں سائنس جاننے والا، داں کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. جی ہاں، داں کا مطلب جاننے والا. سائنس داں، سائنس جاننے والا. سیاست داں، سیاست جاننے والا. نکتہ داں، نکتہ باریکیاں جاننے والا. تو یہ لاحقے ہیں جو بامانی الفاظ کے بعد آئے ہیں. دار، دان، مند، گر، ناک، داں، یہ سب کیا ہیں؟ لاحقے ہیں. خط کشیدہ حروف سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں ان کے اپنی معنی مکمل ہیں، لیکن خط کشیدہ حروف کے ساتھ مل کر ان کے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے جان تھا اوپر، تو جان کا اپنا مطلب ہے، جان جان ہوتی ہے. اور اگر جاندار کہہ دیا جائے، اس کے بعد یہ لاحقہ جوڑ دیا جائے دار، تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. اب مطلب بن گیا جان رکھنے والا. اسی طرح شان، شاندار. ایمان، ایمان کا اپنا مطلب ہے، ہم سب جانتے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو آپ بتا دو گے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، حضور پاک پر اور تمام پیغمبروں پر. یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یقین کو ایمان کہتے ہیں. اور اسی طرح لیکن اگر کہہ دیں دار، ایمان کے بعد دار لگا دیں تو کیا بن گیا؟ ایمان رکھنے والا، جس کے پاس ایمان ہو. اور اگر ایمان سے پہلے بے لگا دیں، کیا لگا دیں؟ بے لگا دیں، تو یہ سابقہ ہو جائے گا. پہلے آیا تو سابقہ. بے ایمان، اب مطلب بدل گیا، اب مطلب ہو گیا جس کے پاس ایمان نہ ہو. بے عقل، جس کے پاس عقل نہ ہو. جی ہاں. اسی طرح آپ ایک اور مثال لے لیں، بد، بد، بد مطلب برا. بد شکل، بدتمیز، جس کی تمیز، جس کو تمیز نہ ہو، بری تمیز والا، بدتمیز. بدبو، جس طرح خوش کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، تو بد کا مطلب برا. تو یہ میں مثالیں دے رہا ہوں اب آپ کو سابقے کی. جو پہلے آئے وہ سابقہ. تو پہلے آنے والوں میں کیا کیا ہے؟ کچھ میں نے مثالیں دی ہیں. ایک اور ہے بد. کیا ہے؟ بد. سابقہ کیا ہے؟ بد. بد کا مطلب برا. اسی طرح ہم نے اوپر دیکھا تھا یہ سابقے کی مثالیں ہیں بچوں، بے ہے نا، ایک تھا با، ایک تھا ان. تو یہ سب کیا ہے؟ سابقے کی مثالیں. بامانی الفاظ سے پہلے آتے ہیں تو مطلب ان کا بدل دیتے ہیں. جیسے ایمان کا مطلب بے نے بدل دیا، بے ایمان، جس کے پاس ایمان نہ ہو. جیسے بو، بو مطلب کوئی بھی اسمیل، لیکن اگر اس کے پہلے بد لگ جائے تو مطلب بدل جائے گا کہ بری بدبو، بری بو. اور اسی طرح اگر اس کے پیچھے بد ہٹا کر خوش لگا دیا جائے تو بھی مطلب بدل جائے گا. تو بچوں یہ سابقے اور لاحقے کی مثالیں ہیں. آپ ان کو اچھے سے ایک بار اور پڑھ لیں، اور جو ہے ہم اس کے اوپر آپ کو سوالات دیں گے، آپ اس کے سوالات کریے گا.